اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیب کے چھپے ہوئے راز۔ آج ہم بات کریں گے فضیلت کلمہ طیب۔ اگر تو باشعور عالم اور با حضور فقیر عارف ہے تو سن لو پیارے دوستو، جملہ قسمت و نصیب مراتب، حکمت اور علم کے طلسامات کا خزانہ کلمہ طیب میں موجود۔ کلمہ طیب اسے پڑھنے والا کبھی بے نصیب ہوگا اور نہ ہو سکے گا کافر اور یہود کے، کیونکہ وہ معرفت الہی سے بے خبر ہے۔ جو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنا کن کو جان لیتا ہے اور اس کا سبق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حاصل کر لیتا ہے، وہ کلمہ طیب کی خاصیت کو پا لیتا ہے۔ وہ بغیر زبان ہلائے لوح ضمیر کے مطالعہ کے ذریعے لوح محفوظ کو پڑھ کر تمام خزانہ الہی کا تصور حاصل کر لیتا ہے۔ پھر دنیا اور آخرت کی کوئی بھی چیز اس سے مخفی و پوشیدہ نہیں رہتی۔ جس طالب کے وجود میں کلمہ طیب تاثیر کرتا ہے وہ اور نفع پہنچاتا ہے، اس کی ہر رگ میں کلمہ طیب دریا کی طرح مادوار ہو جاتا ہے اور سر سے لے کر قدموں تک اس کا ہر بال کلمہ طیب کا ورد کرنے لگ جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ان بھائی بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مشن میں اپنے پیاری دعاؤں کا ساتھ دیا، خاص کر وہ تمام لوگ جنہوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین کے ذریعے اپنا تعاون پیش کیا۔ آپ کا تعاون صرف قابل تعریف نہیں بلکہ بے شبہ آپ صرف ہمدرد نہیں بلکہ رب کے اس کام میں شریک ہیں۔ ہم آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے اندر کسی چنگاری کو روشن کر رہا ہے، اگر آپ کے اندر پاکیزگی کی رونق پھر سے تیز ہو رہی ہے تو نیچے کمنٹ میں شکریہ یا اللہ لکھ کر اپنی آواز شامل کریں۔ یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ ایک طاقتور اعلان ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں، یا اللہ میں سن رہا ہوں، یا رب میں منتخب ہوں اور تیرے مقصد کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک انمول کلام چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے تاکہ ایسا کوئی پیغام آپ سے چھوٹ نہ جائے جو آپ کی روح کو مضبوط کر سکے اور راستہ دکھا سکتا ہے۔ اب آئیے ہم سب مل کر اس کلمہ طیب کی گہرائی میں اتریں۔ یہ کوئی معمولی تعلیم نہیں بلکہ دل میں گھر کر جانے والا ایک تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ تو چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ کلمہ طیب اس کے وجود میں اس طرح سکونیت و قرار پکڑ لیتا ہے کہ اس کی روح فرحت یاب ہو جاتی ہے۔ قلب زندہ اور نفس بالکل مردہ ہو جاتا ہے۔ قلب زندہ ہو جاتا ہے اور نفس مردہ ہو جاتا ہے اور تمام برائیوں خصلتوں کا وجود سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جان لے پیارے دوستو کہ کلمہ طیب کو بطور رسم و رسوم پڑھنا کچھ اور بات ہے اور اللہ کی حی القیوم کے قرب اور حضوری کے منصب و مراتب سے پڑھنا کچھ اور بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے، محض زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو کثیر ہیں لیکن خلوص دل سے پڑھنے والے قلیل ہیں۔ اس کو دل سے پڑھنا، کلمہ طیب کسی کو بھی کہہ دیں گے کہ وہ کلمہ پڑھ لے گا۔ پس مرشد کامل وہ ہے جو طالب صادق کو ہر مرتبہ و منصب نصیب کرواتا ہے، کلمہ طیب سے گنج حکمت کی ہر کیمیا پر تصرف عطا کر دیتا ہے اور ہر حرف کلمہ طیب سے اس کا مشاہدہ کروا دیتا ہے۔
بس معلوم ہوا کہ مرد مرشد سے تعلیم و تلقین حاصل کرنا ہی بہتر ہے، اور نامرد زن سیرت مرشد کو 3 طلاق دے دینی چاہیے۔ مرد مرشد کامل اور نامرد مرشد ناقص کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ مرشد کامل اپنی توجہ اور مشق وجود، یہ اسم اللہ ذات سے طالب کو یک بارگی حضوری تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ نامردگی مرشد آج اور کل کے جھوٹے وعدوں پر ٹالتا رہتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کریم جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ طالب صادق جب کلمہ طیب کو توفیق الہی سے توجہ کے ساتھ تصور میں لاتا ہے تو کلمہ طیب کا تفکر اور تصرف تخلیق کے ساتھ حضوری میں لے جاتا ہے۔ جو اس میں شک کرے بے شک وہ مردہ دل، مردہ و قوم اور اہل زندیق میں سے ہے۔ طالب پر فرض عین ہے کہ مرشد کے حکم کی نافرمانی نہ کرے اور نہ مرشد کے سامنے رد جواب کی جرت کرے۔ اسی طرح مرشد پر بھی فرض عین ہے کہ طالب جو بھی طلب کرے اسے اس کے ہر مطلب سے نواز دے۔ اگر مرشد بے توفیق ہو تو تحقیق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ طالبوں کے لیے راہ زن اور ثانی شیطان ہے جو طالب کی عمر برباد کر دیتا ہے، اور اگر طالب نامراد ہو تو دنیاوی مال و زر اس کا حجاب ہوتا ہے۔ اس لیے جب مرشد اس سے راہ حق میں مال خرچ کرنے کی آزمائش لیتا ہے تو وہ مرشد سے منہ پھیر لیتا ہے۔ ایسا بھی یقین طالب شیطان اور نفس لعین کی قید میں جکڑا ہوتا ہے، وہ جاسوس کی مثل ہر وقت وسوسوں میں گھرا رہتا ہے اور ہرگز اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا۔ مرشد طالب سے کیا طلب کرتا ہے؟ اس کی جان کا نذرانہ۔ جو طالب راہ مولا میں اپنی جان قربان نہیں کرتا وہ نامرد ہے اور مقام لا مکان کی معرفت سے محروم رہتا ہے۔ مرد طالب وہ ہے جو راہ مولا میں جان دے کر بھی دم نہیں مارتا۔ ایسا ہی طالب روشن ضمیر، باشعور اور حضوری کا لائق ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ مرتبہ طالبی و مرشدی کیا ہے۔ طالب اور مرشد کی مثال مدعی اور مدعا عالیہ کے جیسی ہے۔ شریعت اور قدرت الہی ان کے مابین قاضی ہیں اور ان کے معاملات معرفت و قرب الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے بغیر طے نہیں پا سکتے۔ نہ حق و باطن کی تمیز ہو سکتی ہے اور نہ ہی نفس و روح کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے، ایک علم اقرار اور دوسرا علم تصدیق۔ یہ دونوں علوم قدرت الہی کی گواہی دیتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ مرشد کامل کی نظر میں عالم اور جاہل طالب برابر ہوتے ہیں، کیونکہ مرشد عالم باللہ کو علم ظاہر و باطن، علم حی و قیوم اور علم رسم و رسوم پر مکمل اختیار ہوتا ہے۔ مرشد کامل کی نظر میں اہل نصیب اور بے نصیب طالب بھی برابر ہوتے ہیں، اس لیے کہ مرشد کامل بے نصیب طالبوں کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچا کر صاحب نصیب بنا دیتا ہے، لیکن مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری ایک کسوٹی ہے۔ اس کسوٹی پر سچے طالب کا مرتبہ صدق اور معرفت و دیدار ہے، جبکہ چھوٹے طالب کا مرتبہ کذب ہے۔ طالب صادق مشاہدہ حضوری کی بدولت مرتبہ جمالیت پر ہوتا ہے، جبکہ طالب کا ذب انا اور کشف و کرامات پر مغرور ہونے کی وجہ سے مرتبہ جہالت پر ہوتا ہے۔
اگر صاحب نظر کامل مرشد باطنی اندھے طالب کو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک اور معرفت کا نور دکھا دے تب بھی اسے یقین نہیں آتا، اور اگر مرشد خود بے معرفت اور کور چشم ہو، اس کا طالب ہمیشہ بے جمیت اور ورد و وظائف سے رجت کھا کر شر و شور میں مبتلا رہتا ہے۔ مرشد کامل طالب صادق کو خاتمہ بالشر سے نکال کر خاتمہ بالخیر پر پہنچا دیتا ہے، اور اسے 3 علوم عطا ہوتے ہیں، اس کو 3 علم عطا ہوتے ہیں۔ علم الف جو طالب اسم اللہ کی الفت سے طے کرتا ہے، علم سلف جس سے وہ اسلاف کے علم کی تحقیق کرتا ہے، اور علم خلف جس سے خلافت کے علم کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ طالب ہر طریق کو پہلے سمجھتا ہے پھر بھلا دیتا ہے، بعد ازاں اس کا وجود اللہ کے قرب حضوری سے نور میں ڈھل جاتا ہے۔ وہ اپنے روز اصلت کے مرتبے کو جان لیتا ہے اور انبیاء اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو کر روحی زبان کے ساتھ کالو بلا پکارتا ہے۔ اسے ہی طالب کو حقیقی مسلمان کہا جاتا ہے۔ اگر مرشد کی تعلیم تلقین سے طالب پہلے ہی روز مرتبہ مسلمانی پر نہیں پہنچتا اور صف ارواح میں اپنے روز ازل کے مسند کی تحقیق نہیں کرتا تو اسے مرشد کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور ایسا طالب جانور صفت ہوتا ہے۔ مرتبہ مرشدی و طالبی کو پانا آسان کام نہیں، اس میں مشاہدہ حضوری پر وردوگار کے عظیم اسرار ہیں۔ اگر تو عاقل انسان ہے تو قرب الہی حاصل کر کے چشم عیان سے مشاہدہ حضوری کر، جس سے ایک ہی نگاہ میں دونوں جہان طالب کے مد نظر آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ توحید کا علم عنایت، معرفت کا علم بدایت، علم ولایت، علم ہدایت اور علم عنایت، کیونکہ علم کے بغیر اللہ کی پہچان ممکن ہے۔ مرشد کامل طالب صادق کو یہ تمام علوم اپنی توجہ نظر سے عطا کرتا ہے، جس سے طالب ایک ہی لمحہ میں عالم فاضل اور صاحب تحصیل بن جاتا ہے۔ بعد ازاں اسے علم معرفت حضوری، قرب اللہ، نور حضوری، مشاہدہ حضوری، محبت حضوری، طلب حضوری، لاہوت لامکان حضوری، علم توفیق و تحقیق حضوری، ذکر و فکر الہام مذکور اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کا معراج سے نواز دیتا ہے۔ جب طالب کو ان جملہ مقامات حضوری اور قوت علم کا نور حاصل ہو، اس کا وجود سر سے قدم تک مطلق نور میں ڈھل جاتا ہے۔ علم کے نور سے وہ حضوری کا ایسا عالم بن جاتا ہے کہ بعد زبان و بیان کے ایک ہی لمحے میں اسم اللہ کا باعیان سبق پڑھ لیتا ہے، پھر اسے تمام عمر مجاہدے و ریاضت کی حاجت نہیں رہتی۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں ازمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری ازمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور و حقیر ہیں، لاچار ہیں، تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین میں جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم، اپنا رحم فرما، ان کی غیب سے مدد کر، بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک، جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد
دور فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو انسان جسے چاہتا ہے اے میرے رب ان کو ان کی چاہت عطا فرما، اے میرے اللہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما، سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے میرے اللہ جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرما دے، یا رب العالمین آج کن فرما دے، ہمیں مایوسی سے بچا لے، ہمارا نصیب کھول دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔